السلام علیکم ایوریون، آئی ہوپ سو دیٹ یو آل آر فائن۔ اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری بک ریڈ کر کے سنا رہی ہوں جو کہ قرآن اور اصلی واقعات پر مبنی ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس اسٹوری بک کا نام ہے اللہ's بیسٹ فرینڈ۔ اوکے، یہ بک کافی پرنٹڈ ہے اور یہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Long ago, about 4,000 years ago, in the faraway land of Iraq, a child whose name was Ibrahim alayhi salam or Abraham was born in the village of Ur. تقریباً 4,000 سال پرانی بات ہے کہ عراق کے ایک علاقے میں ایک بچہ جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ پیدا ہوا اس کا ایک گاؤں میں جس کا نام تھا ار۔ He was so gracious, tender-hearted and pure in faith that Allah gave him wisdom when he was still a child. وہ کافی پروقار اور ایک نرم دل کے مالک تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان تھا، اور اسی وجہ سے جب وہ بہت چھوٹے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و دانشوری عطا کی تھی۔ Allah was so pleased with him that he made him his best friend. اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھے، تبھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ Ibrahim decides to find the truth grew. One night while looking at the sky, Ibrahim alayhi salam noticed one very bright star. This is my Lord, he said, but when it set, he said, I do not love things which fade. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سچائی جاننے کی جو خواہش تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک رات جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ دکھا جس پر انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ دن کے ٹائم بجھ گیا، سیٹ ہو گیا، تو انہوں نے بولا کہ ایک ایسی چیز کو سے میں محبت نہیں کر سکتا جو کہ مدھم پڑ جائے۔ Then Ibrahim alayhi salam noticed the moon shining brightly as if it was made of pure silver. This is my Lord, he said happily, but when it is said, he said, I do not love anything which set. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد چاند کو نوٹس کرا کہ وہ بہت چمک رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سلور کی طرح بنا ہوا ہے، تو یہ میرا خدا ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے اس چیز کو جان کر، لیکن جب انہیں دیکھا کہ وہ سیٹ ہو گیا ہے، وہ غروب ہو گیا تھا، تو وہ بہت اداس ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی چیز سے میں محبت نہیں کر سکتا جو کہ غروب ہو جائے۔ After the same thing happened with the sun, Ibrahim announced, I will turn my face to him who has created the heaven and the earth and live a good life. I am not idol worshipper. اس کے بعد ان کا سورج کے ساتھ بھی یہی کچھ معاملات رہے۔ پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اس کی عبادت کروں گا جس نے جنت بنائی ہے، زمین بنائی ہے اور رہنے کے لیے اچھی زندگی عطا کی ہے، اور میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ In the days of Ibrahim alayhi salam, people used to worship stone and statues, but even as a child he wondered why. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پتھروں کی اور اسٹیچوز جو مجسمے ہوتے ہیں ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ بہت حیران تھے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ Ibrahim's father, whose name was Azar, also believed in worshipping idols. When Ibrahim asked his father why he worshipped objects that did not speak, Azar became angry. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام ایزر تھا، وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو اس بات پر ان کے والد صاحب غصہ ہو گئے تھے۔ One day when Azar and the other townspeople were away, Ibrahim took an axe and broke all the idols in the public temple except the biggest. When people discovered this, they asked Ibrahim, who has done this? Ask the biggest idol, replied Ibrahim calmly. Why do you worship things that cannot even talk, move or understand? Unable to understand the Prophet Ibrahim alayhi salam message,
They were left speechless. They became furious and tried to kill him. ایک دن جب ان کے والد ایزر اور دوسرے علاقے کے لوگ دور تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے والے بتوں کو جو کہ پبلک ٹیمپل میں تھا. اور جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا والا بت ہے اس سے پوچھو، اور تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ موو کر سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. اس میسج کو نہ سمجھتے ہوئے لوگوں جو ہیں لاجواب ہو گئے اور اس بات میں غصے میں آ کے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. They suggested that since this boy had insulted their gods, they should burn him alive. A huge heap of firewood was piled up and set alight. The people shouted and chanted aloud that to Ibrahim, burn him. They thought that the burning of Ibrahim would cleanse their soul and protect them from harm. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اس لڑکے نے ان کے خداؤں کی بے عزتی کری ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو زندہ جلا دینا چاہیے. انہوں نے بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا، پائل اپ کیا، اور اس کے بعد لوگ چلا رہے تھے کہ جلا دو، اس کو مار دو. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جلانے پر ان کو لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے کسی ہر نقصان سے بچ جائیں گے اور ان کی روحیں پاک ہو جائیں گی. As the bright red flame leaped up, Ibrahim alayhi salam felt no fear as his faith in Allah was very strong and he knew that the people were wrong. As soon as the fire reached its peak, they picked up Prophet Ibrahim alayhi salam and threw him into the blazing fire. But Allah was with him. Allah commanded the fire, "O fire, be cool and peaceful for Ibrahim." جیسے ہی آگ کے لال شعلے لپکنے لگے but Allah was with him. Allah commanded the fire, "O fire, be cool and peaceful for Ibrahim." جیسے ہی آگ کے لال شعلے لپکنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان تھا. لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا اور بھڑکتی ہوئی آنکھ میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو کہا کہ اے آنکھ ٹھنڈی ہو جاؤ اور پرسکون ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. A miracle took place and the fire, instead of burning Ibrahim, became a cool, safe place for him. The onlookers could hardly believe their eyes, so awestruck were they that they could neither speak or move. The moral of the story is that faith in Allah is the only thing that can save a believer in this world and the world to come. پھر ایک معجزہ پیش آیا جس میں وہ آنکھ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگائی گئی تھی بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور پرسکون ہو گئی، اور جو دیکھنے والے تھے وہ بے زباں ہو گئے، حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا. نہ وہ منہ بول پا رہے تھے، نہ وہ حرکت کر پا رہے تھے. تو بچوں، اس اسٹوری کا سبق یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو یہی ایک چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی بچا سکتی ہے. تو اس اسٹوری سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کو کیسی لگی یہ اسٹوری، آپ اس کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.